ذاکر اہل بیت جناب خان علی جعفر خان صاحب جلدہ زیری خطاب فرما رہے ہیں۔ انہوں تو بعد ذاکر اہل بیت جناب غلام اصغر خان گروڑ صاحب تشریف لے آلن وہ خطاب فرمائے سن جڑے حضرات باہر انتظار ہیں امام بارگاہ میں تشریف لے۔ نعرہ تکبیر، سب بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر بندہ بولے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اے نہیں سارے اچھاؤ نعرہ حیدری، درود بآواز بلند تلاوت، بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت۔ دعا برائے معرفت حجت دوران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ دعا ہے اللہ کے عالم تھوڑا عظیم بارگاہ چل کے آجا قبول اور منظور فرما۔ حاضرین مجلس، مومنین مجلس، بانیان مجلس، اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس ذکر دا صدقہ مالک اللہ پریشانیاں دور فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو شفائے کامل و عاجلہ نصیب فرما۔ اگر کوئی بے اولاد حضرات ہیں تو جیون والے ماتمی فرزند عطا فرما۔ حاضرین مجلس، مومنین مجلس، بانیان مجلس، اس شہر، اس علاقہ دے جتنے مرحومین اور بالخصوص بانیان مجلس دے جتنے مرحومین اس دنیا تو چلے گئے ہیں، مالک اللہ کبیرہ و صغیرہ گناہ معاف فرما۔ بروز معاشر لواء الحمد سایہ نصیب فرما۔ قبر نور روشن اور منور فرما۔ جنت الفردوس انشاءاللہ مقام عطا فرما۔ بانیان مجلس دے عزت باپور استعمال شہرت نام اضافہ فرما۔ اے عزاداریاں نسل اچ قائم و دائم فرما۔ جتھے بھی مومنین آباد ہیں انہاں نے اپنی حفظ و امان اچ رکھ۔ ہر بندہ واجباً آمین آکھے میرا مالک خالق اس نازک دور اچ ساڈے حقیقی وارث دا جلد جلد ظہور فرما۔ اسا گناہگاراں نوں انہاں دی زیارت تو مشرف فرما۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ۔ کوشش کرو بار دیگر بآواز بلند درود تلاوت فرماؤ۔ ماشاءاللہ۔ اگر ناراض نہ ہو تو جڑے صاحبان پیچھے بیٹھے ہیں یا دائیں بائیں بیٹھے ہیں اگے جگہ خالی ہے، دو قدم اگے آ جاؤ، آ جاؤ جیڑا بندہ ممکن ہے جس بندے تو اٹھنا وہ دو قدم اگے آ جائے۔ اب ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ درود بآواز بلند تلاوت فرماؤ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الواحد الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، والصلاة والسلام علی اول العدد والعبد المؤید المصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد
الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب علیہ السلام. صلوات. بار دیگر باواز بلند درود تلاوت فرمائیے. اجازت ہے وارثان تطہیر کا ذکر شروع کیا جائے. حاضری ہو گئی، وعدہ وفا ہو گیا، آپ مومنین کے عظیم چہروں کی زیارت نصیب ہو گئی. بغیر تمہید کے، بغیر تفصیل کے، بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا. دائیں بائیں کی گفتگو کرنا چاہتا نہیں، کرنے کا عادی نہیں، اور ممبر پہ کھڑے ہو کے کرنی چاہیے بھی نہیں، کیونکہ یہ عام ممبر نہیں، یہ ممبر ہے رسول کے ممبر کی شبیہ. اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں پڑھنے والا، جو بھی ممبر پہ آتا ہے اسے مظلوم کربلا کی قبر کی شبیہ سمجھ کے پڑھتا ہے. میرا دل ہے شبیہ پہ جتنی دیر کھڑا رہوں، یا اللہ کا قرآن پڑھوں یا 14 کا فرمان پڑھوں. بسم اللہ. بس اتنی توجہ چاہیے تھی. بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہو، ابتدائے مجلس ہے، انشاءاللہ ماحول مزید بہتر ہو جائے گا. بندے تھوڑے ہوں زیادہ ہو، جو لفظوں پہ بول سکتا ہے، اس چیز کا ذکر پہ اثر نہیں ہے. میں پہلا فکرہ فضیلت کا کہوں اور پھر دیکھوں جتنے حاضر بیٹھے ہیں کتنے بندے تائید کر سکتے ہیں. بھائی جان، ذکر پہ اس مجمع کا اثر ہے ہی نہیں، کیونکہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بندے نہیں تھے، یہ ذکر تھا. بسم اللہ جی. عقیدہ کہتا ہے بندے نہیں ہوں گے پھر بھی یہ ذکر ہوگا. بلکہ یوں کہہ دوں کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف وہ تھا تب بھی ان کا ذکر تھا. بس اتنی تھوڑی سی تائید چاہیے. توجہ میری طرف، انشاءاللہ ماحول بہتر ہوگا، زیغم بھائی لطف آئے گا. مجلس کا اعلان ہوا چاچو جی، اشتہار بنے. میں تھوڑا ماحول بہتر کر کے فکرہ فضیلت کا پڑھنا چاہتا ہوں کہ فلاں دن فلاں جگہ پہ مجلس ہوئی، کچھ بندے آ گئے، کچھ نہیں آئے. کسی نے کہا جی ہم گئے ہیں، کسی نے کہا گھر بیٹھ کے جی مجلس تھی ہم نہیں گئے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں یہاں بندہ مرضی سے نہیں آتا، وہی آتا ہے جسے وہ خود بلاتے ہیں. بسم اللہ. بسم اللہ جی. یہ عام جگہ نہیں. بندہ کہے کہ ہم گئے تھے، مجلس تھی قصر عباس میں، دریاں بچھی ہوئی تھی، مجمع بیٹھا تھا، ہم وہاں گئے. یہ عام جگہ نہیں. میں ممبر پہ کھڑے ہو کے پہلا جملہ فضیلت کا اپنی ذمہ داری، لفظ لفظ کا ضامن ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. یہاں صرف آپ نہیں آئے. میں بتانا چاہتا ہوں اس مجلس میں کون کون آتا ہے. ممبر پہ کھڑے ہو کے ایک ادنا سا طالب علم ہوں، یہ لائیو ویڈیو کیمرے کے سامنے چیلنج کرنے لگا ہوں کہ یہاں آتا کون کون ہے. جس بندے کا عقیدہ اجازت دے وہ تائید ضرور کرے. میرا چیلنج ہے یہاں کے مسجد کے مولوی صاحب سے لے کر سعودی عرب، ایران، عراق، شام، لبنان، کوئی مجتہد ہو، کوئی آیت اللہ ہو، کوئی ذاکر ہو، کوئی خطیب ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی مولوی ہو، بتانے لگوں یہاں کون کون آتا ہے. کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی بھی تاریخ میں فرمان ملتا ہو، کسی معصوم نے فرمایا ہو کہ آپ نماز پڑھو ہم تمہارے ساتھ پڑھیں گے. تاریخ میں فرمان ملتا ہی نہیں. کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ روزہ رکھو ہم تمہارے ساتھ رکھیں گے. پوری تاریخ میں فرمان ملتا ہی نہیں ہے کہ کسی معصوم نے فرمایا ہو آپ حج کی تیاری کرو ہم تمہارے ساتھ آئیں گے. اگر فرمان ملتا ہے تو صرف اور صرف مجلس حسین کے بارے تیرا اور میرا چھٹا امام فرماتا ہے ہمارے شیعوں ہمارا ذکر کرواؤ، کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. بسم اللہ. کوئی آئے نہ آئے ہم 14 ضرور آئیں گے. ویسے تو اتنے تھوڑے بھی نہیں بیٹھے. میرے بادشاہ کا فرمان ہے چھٹے تاجدار ولایت کا، پہلے تاجدار ولایت کا فرمان پڑھتا ہوں.
نہج البلاغہ میں علی بن ابی طالب فرماتے ہیں شیعو یاد رکھنا بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ممبر پہ آ کے جو بندہ فضیلت آل محمد کی بات کرتا ہے وہ اپنا عقیدہ پڑھتا، آپ لوگوں کی واہ واہ سبحان اللہ درود صلوات نعرہ، یہ کوئی ذاکر بانی پہ احسان نہیں بلکہ زمانے کو بتاتا ہے کہ ہمارا بھی جو یہ پڑھ رہا ہے ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس وجہ سے جس بندے کا لفظوں کے ساتھ عقیدہ مل جائے، مزاج طبیعت اجازت دے، وہ کم از کم تائید ضرور کرے۔ اور میں وہ ذاکر خطیب ہوں ہی نہیں کہ جو پریشرائز کر کے داد لوں کہ جیڑا بلے سی انہوں ثواب ہے اور جو نہیں بولے گا اسے ثواب نہیں۔ جو ممبر پہ آ کے کہتا ہے نا کہ مجلس میں جو آیا ہے اور بولا نہیں اسے ثواب نہیں، کائنات کا جھوٹا ترین شخص ہے وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ مجلس میں آئے اور بولے نہیں تو ثواب نہیں۔ میں اس جاہل کو بتانا چاہتا ہوں یہ کسی کنجوس کا گھر نہیں، سکی حسین کا در ہے۔ ہاں بولنے کے ساتھ درجات ہیں، جتنا بولو گے جتنی تائید کریں گے اتنا درجات میں ثواب میں اضافہ ہے، عبادت میں اضافہ ہے۔ اگر طبیعت اجازت دے کوئی جبر نہیں، آپ کا بیٹھ جانا عظیم عبادت ہے۔ چھٹے تاجدار ولایت ممبر پہ تشریف فرما تھے، امام نے سار اٹھایا، سامنے اپنے صحابہ کو دیکھا، ماننے والوں کو دیکھا، توجہ، مودت رکھنے والوں کو دیکھا، محبت کرنے والوں کو دیکھا۔ چھٹے تاجدار ولایت نے دیکھا اور دیکھ کے کہتے ہیں ہمارے شیعو ہمارے ساتھ ایک معاہدہ کر لو، ہمارے ساتھ ایک ایگریمنٹ کر لو۔ درمیان سے مفضل کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ، آپ نور ہم خاکی، آپ کو اور ہمارا کیا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ امام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، امام نے فرمایا مفضل بس یہی معاہدہ کر لو، دنیا میں ہمارے ذکر میں تم بولنا، تمہاری قبر میں ہم بولیں گے۔ بسم اللہ جی۔ دنیا میں کوشش کرنا، ذکر میں تائید کرنا، ذکر پسند بنے ذاکر پسند نہ بنے، مجلس کروانے والا کوئی ہو پڑھنے والا کوئی ہو، زینت اگر آگے ہو تو صف ازا کی زینت بن جا۔ پوری توجہ، یہاں بولنا عبادت، یہاں بیٹھنا عبادت، یہاں سانس لینا عبادت۔ ہماری مجبوری کیا، زمانہ حیران ہے پریشان ہے۔ میں نے موضوع کا لفظ اس وقت کہنا ہے جب میرا دل مطمئن ہوگا کہ اب بات ضائع نہیں ہوگی، اب بندوں کی توجہ میری طرف ہے، پوری توجہ۔ بندے حیران ہیں پریشان ہے سرگردان ہے کہ زمانے کو اپنی ٹینشن ہے، زمانہ اپنی فکر میں ہے، پریشان ہے کہ دن کیسے گزارے جائیں۔ یہ عجیب قوم ہے شیعہ قوم، نہ سردی دیکھتی ہے، نہ گرمی دیکھتی ہے، نہ دن دیکھتی ہے، نہ رات دیکھتی ہے۔ جب بھی دیکھے مجلس کا اعلان، یہ ہے کیا، ان کی مجبوری کیا ہے؟ اگر آپ کی اجازت اور تائید شامل ہو تو زمانے کا بتاؤں کہ ہماری مجبوری کیا ہے، ہم حسین کا ذکر کرواتے کیوں ہیں؟ دنیا کے ایک مزاج ہے چاچو جی، اپنا مائنڈ ہے، اپنی ایک پلاننگ ہے، جب بھی پیسے آ جائیں، جب بھی کوئی چیز آ جائے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اللہ نے پیسے دیے ہیں، کوئی پلاٹ خرید لیں، گاڑی خرید لیں، بینک بیلنس ہو جائے گا، زمین خرید لیں، کاروبار کر لیں۔ ہر بندے کے ذہن میں یہ ٹینشن ہوتی ہے کاروبار کریں، بزنس کریں، پلاٹ خریدے، زمین خریدے، گاڑی خریدے، بنگلہ خریدے، اور زمانہ حیران ہے۔ عجیب قوم ہے شیعہ قوم، جب بھی پیسے آتے ہیں گھر میں بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، اللہ نے پیسے دیے ہیں ذکر حسین نہ کروا لے۔ بسم اللہ جی۔ حیران ہے ان کی مجبوری کیا ہے، یہ ذکر کرواتے کیوں ہیں؟ ایک بات سنا کے نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے، آن دی ریکارڈ بات، کوئی بندہ نیٹ پہ بھی سرچ کرنا چاہے، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما۔ یونان کے ایک بندہ تھا نام سقراط، جڑا سکول گئے اس نام سنے ہو سی سقراط، اسے یونان کے یہ ایک بندے نے قتل کر دیا۔ پوری توجہ، بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مجلس کرواتے کیوں ہیں، ہماری مجبوری کیا ہے، ہم کروا کے زمانے کو پیغام اور میسج کیا دینا چاہتے ہیں، ہم ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کسی کی دل آزاری نہیں، مقابلہ بازی نہیں، کسی کی وجہ سے نہیں، کسی کی ضد میں نہیں ہے، ہماری مجبوری ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے۔ اسے کسی یونان کے بندے نے قتل کر دیا، اب مقتول چلا گیا قبر میں، زمانے نے سفر شروع کیا، کچھ سالوں کے بعد وہ قاتل بھی مر گیا، مقتول بھی قبر میں، قاتل بھی قبر میں۔
دعا کیجئے گا جی. مارنے والا بھی قبر میں، مرنے والا بھی قبر میں، قتل کرنے والا بھی قبر میں، قتل ہونے والا بھی قبر میں. پھر زمانے نے سفر شروع کیا. کچھ عرصے کے بعد یونیورسٹی کا ایک طالب علم اسٹوڈنٹ اٹھا، اس نے دونوں کی تاریخ پڑھی. اس نے کہا یہ قاتل ہے، یہ مقتول ہے، یہ قتل ہونے والا ہے، یہ قتل کرنے والا ہے، یہ ظالم ہے، یہ مظلوم ہے. اس نے گھر میں بیٹھ کے مشورہ کیا کہ میں پہلوں کی طرح چپ نہیں رہ سکتا. اس نے فوراً اس قاتل پہ مقدمہ درج کیا. نتیجہ ذہن میں کہ ہم مجلس کیوں کرواتے ہیں. فوراً اس نے قاتل پہ مقدمہ درج کیا. اس نے کہا فلاں بندے نے فلاں ابن فلاں کو قتل کیا ہے، مقدمہ درج کیا جائے. مقدمہ درج ہوا، مقدمہ عدالت میں پہنچا، تاریخ پہ تاریخ، ڈیٹ پہ ڈیٹ. بالآخر اس مقدمے کا فیصلہ ہوا. جج نے قاتل کو سزائے موت دی. وہ آرڈر لے کے باہر نکل رہا تھا. اس کا سامنے ایک ملنگ سے ہوا. ملنگ نے کہا جی پڑھا لکھا جاہل ہے، جب قاتل بھی مر گیا تھا، مقتول بھی مر گیا تھا، قاتل بھی قبر میں تھا، مقتول بھی قبر میں تھا، تو نے مقدمہ درج کیا ہے، تجھے کیا فائدہ ہوا؟ اگر جج نے سزائے موت دی ہے تجھے کیا فائدہ؟ وہ تو پہلے بھی مر گیا ہے، وہ تو پہلے بھی قبر میں ہے. وہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ کہتا ہے خبردار، میں پڑھا لکھا ہوں، میں جاہل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں یہ زمانہ یہاں پہ رکے گا نہیں، تا قیامت تک زمانے نے آنا ہے. میں نے مقدمہ اس وجہ سے درج کیا ہے کہ آنے والے آخری انسان کو پتہ چلے میرا تعلق قاتل کے ساتھ نہیں ہے، میرا تعلق مقتول کے ساتھ تھا. شیعہ قوم پاگل قوم نہیں ہے. ہم لنگر نیاز خرچ اخراجات مجلس اس وجہ سے کرواتے ہیں تاکہ زمانے کو پتہ چلے. زمانے والوں یاد رکھنا، ہم یزید والے نہیں، ہم حسین والے ہیں. زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد. پوری توجہ. مجلس حسین وہ عبادت ہے جس میں صرف شرکت کر کے بیٹھ کے بندہ زمانے کو بتاتا ہے زمانے والوں پہچانو ہم وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یزید مرداباد تھا، حسین زندہ باد ہے. اس وجہ سے مجلس کہیں پہ ہو، کروانے والا کوئی ہو، پڑھنے والا کوئی ہو، جب مجلس حسین کا نام آئے تو پھر شرکت ضرور کریں، اپنی حاضری ضرور لگوائیں، اس احتجاج میں ضرور شامل ہو، زمانے کو بتائیں ہم حسین کے ساتھ ہیں، ہم مظلوم کے ساتھ ہیں، ہم مقتول کے ساتھ ہیں، ہمارا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں. توجہ ہو گئی میری طرف. اب میرا دل ہے میں موضوع کا پہلا جملہ کہوں. پریشان ہو گئے ہو؟ بسم اللہ جی. میرا دل ہے کہ میں آج کی مجلس میں اس بی بی کی فضیلت کے 4 جملے پڑھوں، اس بی بی کی عزت پڑھوں، اس بی بی کی عظمت پڑھوں جس نے اللہ کو بچانے والے حسین کو بچایا. بسم اللہ جی. موضوع تھوڑا مشکل ہے، نئی بات ہے، میں اپنے مزاج کے ساتھ پڑھنے کا عادی ہوں، نئی بات ممبر پہ کرنے کا عادی ہوں. اگر دل اجازت دے پہلے بات سنیو، بندہ بے شک چپ بیٹھا رہے. میرا دل ہے میں آج کی مجلس میں جو فضیلت ہے وہ شریکت الحسین کی پڑھوں. ہر بندے نے ذکر کیا ہے، ہر بندے نے ذکر سنا ہے، لیکن مصائب کے رنگ میں اس بی بی کا ذکر ہوا ہے، ہر مجلس میں ہوتا ہے، ہر پڑھنے والا کرتا ہے، لیکن مصائب میں میرا دل ہے میں اس بی بی کی فضیلت پڑھوں، اس بی بی کی عزت اور عظمت پڑھوں، اور زمانے کو بتاؤں کہ جو شریکت الحسین ہے اس کی عزت اور عظمت کیا ہے. چلو اگر لفظوں پہ بول سکتے ہو تو میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں کہ کسے کہتے ہیں جناب عالیہ، جناب زینب کسے کہتے ہیں جو لفظوں پہ بول سکتا ہے. جیسے حسین کی برابری کا تصور میں بھی حرام ہو، وہی معصوم امام حسین جسے خود شریکت الحسین کہے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں. بسم اللہ جی. اسے شریعت میں جناب زینب عالیہ کہتے ہیں. اگر اجازت ہو تو ایک جملہ اور پڑھوں، جناب عالیہ کسے کہتے ہیں. میری ویسے کوئی اوقات نہیں کہ میں اس حقیر زبان سے بنت لسان اللہ کا تعارف پڑھوں، جناب عالیہ کی فضیلت پڑھوں، لیکن جتنی اوقات بساط ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے 2-4 جملے فضیلت کے.
پوری توجہ جی، کون ہے جناب زینب؟ امام سجاد اور امام باقر کی موجودگی میں حسین جیسا امام جس کے پاس اللہ کی امانتیں رکھیں اسے زبان شریعت میں زینب کہتے ہیں، اسے شریعت کی زبان میں جناب زینب کہتے ہیں۔ پوری توجہ، میں بڑا مطمئن ذاکر ہوں، تسی جتنا چپ کر سو میں اتنا مطمئن نہ بھئی لفظ پہنچ دیتا ہیں۔ کون ہے جناب زینب؟ کون ہے جناب عالیہ؟ کتنی عظمت اور کتنی فضیلت پڑھوں، جس بی بی کے احترام میں امامت کھڑی ہو جائے اسے شریعت میں جناب زینب کہتے ہیں۔ چلو میں جملے کی دلیل کے لیے ایک بات کرنا، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایک دن بی بی حجرے میں داخل ہوئی، حجرے کی حالت کیا ہے؟ زمین پہ مصلی، مصلی پہ حسین، حسین کی گود میں اللہ کا قرآن، حسین قرآن پڑھ رہے تھے۔ اگر جملہ ضائع نہ ہو تو تبدیل کر کے کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا حسین قرآن پڑھ رہے تھے، اب جملہ کے معیار کے مطابق قرآن ناطق، قرآن صامت پڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے جناب عالیہ کو دیکھا، صاحب کتاب کہتے ہیں دیکھتے ہی حسین بلا تشبیہ مصلی سے اٹھے، صرف خود نہیں اٹھے، اللہ کا قرآن بھی اٹھا کے کھڑے ہو گئے۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، جس بی بی کے احترام میں قرآن ناطق اور صامت دونوں کھڑے ہو جائیں اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں، اسے شریعت میں جناب زینب کہتے ہیں۔ کون ہے بی بی؟ کتنی عزت، کتنی عظمت، کتنی شان، توجہ، کتنے رتبے ہیں بی بی کے۔ یکم شعبان 6 ہجری مقدس سحر، جناب سیدہ کی مقدس گود میں جناب عالیہ ایسے اتری جیسے قلب محمد پہ قرآن اترا۔ جناب سیدہ نے جناب عالیہ کو اٹھایا، کنیز آگے بڑھی، اس نے کہا بی بی اللہ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے، اس کا نام رکھیں، توجہ، اس کا نام رکھیں۔ بی بی مسکرا کے کہتی ہے میں نام رکھوں علی کے ہوتے ہوئے؟ جب علی موجود ہے تو میں نام کیوں رکھوں؟ علی ابن ابی طالب گھر تشریف لے آئے، حضور نام رکھیں۔ علی فرماتے ہیں سیدہ آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ پوری توجہ، آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ فرمایا یا علی میں نام کیسے رکھتی آپ کے ہوتے ہوئے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں سیدہ پھر میں نام کیسے رکھوں محمد کے ہوتے ہوئے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ ہاتھ سلامت رہیں، کسی کمینے کے محتاج نہ ہو، میں نام کیسے رکھوں محمد کے ہوتے ہوئے؟ اور صاحب کتاب کہتے ہیں کہ جب عالیہ دنیا میں، ظاہری دنیا میں تشریف لے آئی ہیں تب حضور گھر نہیں تھے، گھر موجود نہیں تھے، حضور گھر آئے، حضور اس بی بی کا نام رکھیں۔ یا علی یہ پہلے آ گئی ہیں دنیا میں، آپ نے نام کیوں نہیں رکھا؟ حضور میں نے اس وجہ سے، سیدہ نے اس وجہ سے نہیں رکھا کیونکہ سیدہ کہہ رہی تھی کہ علی کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں؟ یا علی آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھوں، آپ رکھیں۔ نبیوں کا سردار مسکرا کے کہتا ہے یا علی پھر میں نام کیسے رکھوں اس کے ہوتے ہوئے؟ ہائے 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 ہائے، زندہ باد بھائی، یہ ہاتھ سلامت رہیں، توجہ ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی، میں نام کیسے رکھوں اس کے ہوتے ہوئے؟ اس بی بی کا نام وہی رکھے گا جو پہلے اس گھر کا نام رکھتا ہے، وہی نام۔ فوراً توحید کی آواز آئی، محمد مصطفیٰ، یہ بی بی عام بی بی نہیں، اس کا نام میں نے رکھا ہے زین و ابیہا، یہ وہ بی بی ہے جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، حسن اور حسین جیسے بیٹوں کی موجودگی میں جو بی بی باپ کی زینت بنے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں، زندہ باد بھائی، اسے شریعت میں جناب زینب عالیہ کہتے ہیں۔ زینت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کی زینت بنے، جو باپ کی لطف آ رہے ہے جی، جو باپ کی، بسم اللہ جی، زینت بنے۔ زینت کی عربی میں تعریف ہے کہ جس چیز کی وجہ سے دوسری چیز کے حسن میں اضافہ ہو،
اسے زینت کہتے ہیں۔ مثلا یہ بارگاہ خوبصورت، خالی پڑا تھا، پیارا تھا، مولا کا گھر تھا، مجلس کا اہتمام ہوا، آپ لوگ سننے آئے، ذکر ہوا، یہ ذکر اس بارگاہ کی زینت ہے۔ میں جملہ سمجھا کے کہنا چاہتا ہوں، یہ ذکر اس بارگاہ کی زینت ہے۔ یہ ہاتھ خوبصورت تھا، ہاتھ کیونکہ اللہ نے بنایا، یہ ہاتھ خوبصورت تھا، سب مومنین نے اس میں کوئی نہ کوئی انگوٹھی پہنی، میں نے فیروزہ پہنا، یہ فیروزہ اس ہاتھ کی زینت بنا، یعنی اس انگوٹھی کی وجہ سے اس ہاتھ کے حسن میں اضافہ ہوا۔ یہ انگوٹھی ہاتھ کے لیے زینت بنی، انگوٹھی ہاتھ کے لیے، ماشاءاللہ اب آپ کے ہاتھ کی بھی زینت بن گئی ہے، یہ انگوٹھی ہاتھ کے لیے زینت بنی۔ چلو جملہ تبدیل کر کے کہنا چاہتا ہوں، خانہ کعبہ خوبصورت تھا، ہائے 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 ہائے، حسن اور خوبصورتی کے اضافے کے لیے اللہ نے کعبے میں علی اتارا۔ چلو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، پلاٹ لیا بڑا مہنگا بجاگم، اس میں کنسٹرکشن ہوئی، مستری لگے، عمارت بنی، بلڈنگ بنی، بہت پیارا خوبصورت گھر بنا، کتنے جی 2-3 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ گھر خوبصورت تھا، خوبصورت تھا، خوبصورتی میں اضافے کے لیے چھت پہ علم لگایا، ہائے ہائے ہائے، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے، جو پہنچ گئے انہیں سلام ہے۔ اب زینت کی تعریف سمجھ آ گئی۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ خوبصورت تھا لیکن اس کے حسن میں اضافے کے لیے میں نے انگوٹھی پہنی، یہ انگوٹھی ہاتھ کی زینت بنی۔ گھر خوبصورت تھا، خوبصورتی کے لیے چھت پہ علم لگایا، قاضی قلم گھر کی خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنا۔ اللہ کا گھر خانہ کعبہ خوبصورت تھا، علی کی آمد خوبصورتی میں اضافے کا سبب بنا، یعنی علی کی آمد کی وجہ سے کعبے کو زینت بخشی گئی۔ اس بی بی کی عزت اور عظمت میں کیا پڑھوں جو اس باپ کی زینت بنے جو پہلے ہی وجہ اللہ تھا۔ بسم اللہ، جو پہلے ہی وجہ اللہ تھا، اس باپ کی زینت بنی۔ پھر مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، جو اللہ کے زین کی زینت بنے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں۔ زینت کی مختلف تعریفیں ہیں، قرآن میں اللہ کہتا ہے، پوری توجہ، کہ میں نے آسمان کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں سے۔ بولنا اسے جس قرآن ترجمے نال پڑھے، جو میرے یار انجے 2-4 لائن عربی دیاں پڑھ کے بھائی رمضان ہے ثواب ہو سی تے دگنا ہو سی، وہ دی مرے۔ میں نے آسمان کو زینت بخشی ٹمٹماتے ہوئے ستاروں سے۔ پھر کبھی کہتا ہے کہ یہ مال اور اولاد زینت ہے۔ پھر قرآن میں کہتا ہے میں نے جو کچھ خلق کیا یہ کائنات کی زینت ہے۔ منبر پہ بیٹھ کے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع کے سامنے حضور یہی اللہ کی زینتیں گنوا رہے تھے کہ فلاں چیز اللہ کی زینت، فلاں چیز کائنات کی زینت، فلاں چیز آسمان کی زینت، فلاں چیز اولاد اور مال والدین کی زینت۔ بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر اجازت ہو تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے کہا پوچھ۔ یہ وہ در ہے جہاں پہ ہر سوال کا جواب ملتا ہے، پوچھ۔ اس نے کہا مولا اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی زینتیں ہیں، آسمان کی زینت، کائنات کی زینت، دنیا کی زینت، آخرت کی زینت، سب سے بڑی زینت کیا ہے؟ حضور نے فرمایا یاد رکھنا، اللہ کی سب سے بڑی جو زینت ہے زینت الارض رجال، دنیا کے لیے جو سب سے بڑی زینت ہے وہ مرد ہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، مردوں کی جو سب سے بڑی زینت ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ پھر اگر جملے کی تائید ہو تو مجھے کہنے کا حق حاصل ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی زینت کی زینت بنے اسے شریعت میں زینب کہتے ہیں، اسے شریعت میں زینب عالیہ کہتے ہیں۔ یہ ہیں باپ کی زینت، شریکت الحسین۔ توجہ،
شریکت الحسین، شریکت الحسین ایسے ہی نہیں بندہ بنتا۔ قافلہ چلا مدینہ سے، پوری توجہ، مدینہ سے قافلہ گیا مکہ، مکہ سے کربلا۔ اگرچہ موضوع مشکل ہے، یہاں پہ ہر عزادار نے چاچو جی مصائب سنا ہے، وہیں سے میرا دل ہے میں فضیلت پڑھوں، عظمت پڑھوں۔ فضائل میں فضائل پڑھنا آسان ہے، لطف تب ہے جہاں پہ ساری زندگی مصائب پڑھا جائے، وہاں پہ عظمت اور عزت پڑھی جائے۔ قافلہ پہنچا کربلا میں، شب عاشور، توجہ خود پہ کنٹرول رکھنا، منزل فضائل پہ 10 محرم کی رات۔ آپ نے سنا ہے کہ امام کی ملاقاتیں ہیں، کبھی اصحاب کے ساتھ، کبھی بیٹوں کے ساتھ، کبھی بھائیوں کے ساتھ، کبھی خیام میں، توجہ ہر جگہ پہ ملاقات ہوئی ہے، میٹنگ ہوئی ہے، بیٹھے ہیں، حضور نے خطبے دیے ہیں میرے مولا نے۔ ایک ملاقات بہن اور بھائی کی ہوئی ہے، توجہ کربلا میں شب عاشور ایک ملاقات علیحدہ حسین اور جناب عالیہ کی ہوئی، نوری خیمہ، خیمے میں نوری کرسیاں، ایک کرسی پہ امام حسین علیہ السلام، ایک پہ جناب عالیہ۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا عالیہ آپ ہیں شریکت الحسین، اس جو ہمارا مشن ہے، ہماری جو جنگ ہے، اس میں برابر کا حصہ ہے آپ کا، میں حسین آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں، مہربانی توجہ۔ عالیہ ہمارا جو محاذ ہے، ہمارا جو مشن ہے، ہماری جو جنگ ہے، اس میں محاذ ہیں 2، ایک کربلا ایک شام۔ میں نے کہا خود پہ کنٹرول رکھنا، پہلے بات سنی ہو بندہ بے شک چپ بیٹھا رہے، اگر بات نہیں ہو، نوکر کی محنت ہو تو پھر تائید کر دینا، چلو دعا کر دینا، داد ہو گئی۔ رائی صاحب حسین فرماتے ہیں اس مشن میں ہمارے پاس محاذ ہیں 2، ایک کربلا ایک شام۔ عالیہ مشورہ کرتے ہیں اس محاذ 2 محاذوں پہ ہم نے لڑنا کیسے ہے؟ آپ شریکت الحسین ہیں، میرا جملہ ضائع ہو گیا، قاتل ہے وہ بندہ میری محنت کا، پوری تقریر بھول جائے، جملے کی مجھے قیمت، گھر میں کھڑے ہو کے قیمت چاہیے۔ عالیہ مشورہ کرتے ہیں میں نے لڑنا ہے کربلا، آپ نے شکست دینی ہے شام میں تو کربلا میں لڑوں گا اور جیتوں گا، کیونکہ میرے پاس عباس ہے، میرے پاس اکبر ہے، میرے پاس جون ہے، میرے پاس عون ہے، میرے پاس محمد ہے، میرے پاس سعید ہے، میرے پاس حبیب ہے۔ اور حسین مسکرا کے کہتے ہیں ان 9 لاکھ کے لیے تو میرا اصغر ہی کافی ہے۔ آپ بتائیں، کوئی مشورہ دیں، مشورہ کرتے ہیں، مشاورت کرتے ہیں، صلاح کرتے ہیں۔ بی بی نے کہا حسین میں شریکت الحسین ہو کے علی کی علی مزاج بیٹی آپ کو مشورہ دینے لگی ہوں، میرا مشورہ یہ ہے تو اسے یہاں بلا کے مار، میں وہاں جا کے ماروں گی۔ ہائے ہائے ہائے، زندہ باد زندہ باد، یہاں سلامت رہے، تو اسے یہاں بلا کے مار، میں وہاں جا کے ماروں گی، تو اسے اکبر کی جاگیر میں مار، میں اپنی جاگیر میں ماروں گی، تو اسے اپنے شہر میں مار، میں جا کے اسے اس کے شہر میں ماروں گی۔ حسین کہتے ہیں کیسے لڑے گی، کیسے شکست دے گی، کیسے اسے شکست دے گی؟ توجہ میری طرف، میرا دل ہے میرے بھائی بیٹھے تو میں جملہ پڑھوں۔ بی بی کہتی ہے حسین تو اسے یہاں بلا کے مار، میں وہاں جا کے ماروں گی، تو اکبر کی جاگیر میں مار، میں شام جا کے ماروں گی، تو اپنے شہر میں مار، میں اسے اس کے شہر میں ماروں گی۔ حسین کہتے کیسے لڑے گی؟ بی بی کہتی آپ سن حسین، بی بی کہتے توحید کے عکاس کا کاس لگوں گی، بابا کی شجاعت کا ہنر خاص لگوں گی۔ اور شبیر سے زینب نے کہا دیکھنا آکے میں شام میں پہنچوں گی تو عباس لگوں گی۔ بسم اللہ میرے انتہائی واجب الاحترام برادر محترم جناب بھائی غلام اصغر خان بلوچ تشریف لے، انہی کا انتظار، دعا فرمائیے، ورنہ رات کی مجلس اتنا لمبا پڑھنا مقصد نہیں تھا۔ اب چلو آ گئے ہیں ان سے تائید اور دعا لینے کے لیے۔ خواجہ صاحب آخری جملہ فضیلت، میں شام جانے، میں جانوں پوری توجہ، بی بی کی فضیلت پڑھنے لگا ہوں، قافلہ چلا شام کی طرف۔ چلو ایک جملہ اور کہہ دوں، جب فتح مکہ ہوئی ہے، بھائی جان میں جناب عالیہ کی فضیلت پڑھ رہا ہوں، فتح مکہ، حضور پاک کی کرسی لگی ہے مکہ میں،
سارے بندے آئے. 1 منٹ کی تمہید نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے. سارے بندے آئے. کسی نے کہا معافی چاہتے ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آئے. حضور نے کہا جا, ہم نے تجھے معاف کیا. کوئی اور آیا, اس نے کہا جی مجھے پتہ نہیں چلا, پہچاننے میں دیر ہوئی. حضور نے کہا جا, ہم نے تجھے معاف کیا. کوئی اور آیا, اس نے کہا جی غلطی ہو گئی, جنگ ہو گئی. حضور نے کہا جا, ہم نے تجھے معاف کیا. پورے مکہ میں صدا ایک ہی بلند تھی, جا ہم نے تجھے معاف کیا, جا ہم نے تجھے معاف کیا, جا ہم نے تجھے معاف کیا. مکہ کے کونے کونے میں یہ آواز پہنچی کہ رحمت جوش میں ہے, جو بندہ جا رہا ہے حضور کہہ رہے ہیں ہم نے تجھے معاف کیا, ہم نے تجھے معاف کیا. یہ بات چلتے چلتے مکہ کے خود ساختہ سردار تک پہنچی. خود ساختہ سردار, یہ خود ساختہ دا مطلب ہی نہیں آندا. وہ علی جعفر بلوچ نال بھائی جان نہیں بولدا. اس نے کہا اچھا حضور سب کو معاف کر رہے ہیں, میں بھی جاتا ہوں. اس نے اپنے وزیر مشیر فوج ساتھ لگائی. حضور کے سامنے اس نے کہا مجھے بھی کہہ دیں گے کہ جا ہم نے تجھے, سارے بولو جا ہم نے تجھے معاف کیا, جا ہم نے تجھے. یہ بات ذہن میں لے کے چلا, حضور کے سامنے آیا, حضور نے رخ بدلا. یہ دوسری طرف آیا, حضور معاف کر دے. پہلے کہہ رہے تھے جا ہم نے تجھے معاف کیا, اب حضور نے جملہ بدلا, کہتے جا ہم نے تجھے آزاد کیا. ہائے 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 ہائے, یہ ہاتھ سلامت رہے اچھے حیدری, جا ہم نے تجھے آزاد کیا. اس نے کہا حضور قتل کر دیتے یہ تانا نہ دیتے, آزاد اسے کیا جاتا ہے جو غلام ہو. حضور نے یہ جملہ کہہ کہ مجھے غلام ثابت کیا. اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب کبھی موقع ملے اہل بیت کو یہ لفظ کہنا کہ ہم نے تجھے آزاد کیا, یہ بدلہ لینا اس تانے کا. اس کے بیٹے نے بڑی کوشش کی, یہ موقع نہ بنا. پھر اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ جملہ اہل بیت کو کہنا اور بدلہ لینا تانے کا. اس نے کوشش کی, اس نے خط لکھا کہ حسین ابن علی سے کہے میری بیعت کرے. امام نے فرمایا مجھ جیسا, اس جیسے کی بیعت ہو نہیں سکتا. قافلہ کربلا میں پہنچا, جنگ ہوئی, بظاہر امام شہید ہوئے. قافلہ قیدی بن کے, خود پہ کنٹرول رکھنا, میں فضیلت پہ ہوں, قیدی بن کے شام کی طرف چلا. اس نے خط لکھے, اس نے وزیر مشیر سفیر بلائے کہ آؤ جلدی آؤ. مجمع تھا, دربار بھرا ہوا, رش ہی رش, کیونکہ اس کے دل میں یہ ذہن میں بات تھی کہ اہل بیت کا قافلہ ہے, اب میرا قیدی جب شام کے دربار میں آئے گا وہ باپ دادا والی وصیت پہ عمل کروں گا. میں کہوں گا جا ہم نے تجھے آزاد کیا, جا ہم نے تجھے آزاد کیا, اور وہ بدلہ پورا ہوگا. ادھر قافلہ پہنچا دربار میں, اس نے بولنے کا ارادہ کیا. سارے وزیر سن رہے ہیں, مشیر سن رہے ہیں, سفیر بیٹھے ہوئے, فوجیں دیکھ رہی ہے. اس نے بولنے کا ارادہ کیا کہ ارادے سمجھنے والے خاندان کی آلیہ آگے بڑھی. اس نے کہا میرے بولنے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اس لیے کہنا چاہتا تھا کہ ہم نے تجھے آزاد کیا. بی بی نے کہا اسکت یبن تنکا, خاموش ہو ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے, زندہ باد یہیں پہ ہاتھ رکھو. میں جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. بی بی نے کہا یاد رکھ, تیرے دربار میں کھڑے ہو کے میں کہہ رہی ہوں جتنا ظلم کرنا ہے کر, جتنا جبر کرنا ہے کر, جتنا ستم کرنا ہے کر لے, لیکن تیرے دربار میں کھڑے ہو کے میں وعدہ کر کے جا رہی ہوں قیامت تک تو مردہ باد رہے گا, حسین زندہ باد. قیامت تک میرا وعدہ ہوا تو مردہ باد رہے گا, حسین زندہ باد. بس فضائل اتنا ہی کافی. بھائی جان تشریف لے آئے. چلو جی میں حکم دعا فرمائے سن بھائی جان. فضائل اپنی مرضی دا مسائب 4 لفظ سن اپنی زبان نے سنائیں. میں حکم دی تعمیل کھائی صاحب مزاج تو ہٹ کے, خطابت تو ہٹ کے 2 لفظ مصیبت دیا دان تاکہ ہر عددار رہائے کرے, مقصد عبادت دا پورا ہوئے. میں ہر مجلس سے منت کرتا رہنا بھائی اصغر خان جی, فضائل جی میں دل آکھیا کر سنیا کر. مسائب غریب دی غربت دی کہانی, کوشش کریں غریب بن کے سنیں.
جیڑی پردے چ بی بی آئی بیٹھی ہو تیرے میرے نعریاں واسطے فضائل واسطے واہ واہ چ نہیں آئی بیٹھی جو کتنے نعرے مارن لگے وہ اس انتظار چ بیٹھی ہے جو کدہ پڑھن والے ساڈے دکھ پڑھے سنن والا عزادار سن کے کم از کم ہائے کر دے وے میں دعا دے کے ٹر جاواں کتاب دا نام خطبات شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجفی لکھن والے نے جڑے صفحے ذات بیٹھے میں کوشش کردا جو مسائل دی ابتدا اسی فرمان تو اسی روایت تو ابتدا کراں کتنی عزت اور کتنی عظمت ہے اس صفحے ذات آ کے رومن دی کتنی اہمیت ہے اہل بیت دی نظر چ حسین دے عزادار دی کتاب دا نام خطبات شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس نجفی لکھن والے مطمئن کھلوتا پہلا لفظ مصائب داکساں ہر عزادار دی ہائے میرے کنہ تے پہنچی او پہ فرمیندن بروز معاشر اللہ دارش جنت دا دروازہ تے دروازے دے سامنے کھلوتی ہے محمد دی زخمی دی مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے توحید دی آواز ہے یا سیدہ او دے کھلو الجنہ محمد دی دی جنت داخل ہو توڑے پتران دی جاگیر ہے اپنا مقام سمجھتے ہائے کر توڑی اپنی جاگیر ہے توڑے پتران دی جاگیر ہے صاحب کتاب پیادہ ہے ناظرت یمیناً و شمالا بی بی سجئی ویکسن وط کھبئی ویکسن تڑپ سی محمد دی دی تے رو کے آکسن میرے اللہ میں جنت چکی میں منجا اجو آئی نہیں جڑے دنیا چ میرے حسین رو دے رہے مرحبا مرحبا اللہ ماتم قبول کرے جی اللہ ہائے قبول کرے انشاءاللہ کسی اور غم میں چاہے نہ کرو کوشش کریں عزادار پڑھنا اللہ کوئی ہوئے کسے وارے ایک کم از کم تیرے آنکھی چون ایک آنسو ضرور آوے ذریعے نجات ہے حسین دے غم میں چاکھی چون لڑھانا لانسو یہ دی قیمت ہے جو اس آنسو دے تلے آندے ہی محمد دی دھی دا رمال حسین دے زخمہ دا مرہم ہے بس میں قریب تو ترائے لفظ آکھا تے سلام کرا ممبر بھرا دے حوالے کرام کربلا دے میدان اچھ جے ہائے کرو تاں ترائے سوار ایسن جڑے زمین کربلا تے منہ دے بھار جھنے مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے بھئی منہ دے بھار خاک کربلا تے جھنے پہلا سوار ای زینب دمان نہ ہائے کردہ میں پہلا سوار ہے زینب دمان نہ عباس ہے علامہ شیخ عباس کمی نے مفاتیح الجنان جو لکھے جدو دا قافلہ واپس آئے نا غازی دی ماں بی بی ام البنین جناب محمد مصطفیٰ دی دھی دی مدار تے منجے نا قبر نوحان اللہ کے روین کرے نا حسین دے اکبر دے قاسم دے جدہ سارے دے وین غازی دی ماں کر لویانا جڑا دادا رومنا دے بد قبر نوحان اللہ ویا رو کیا کیا محمد دی قبر تو بائرہ من ایک گل دا جواب دے قبر تڑپیا پوچھ غازی دی ماں ام البنین رو کیا بی بی میں سنے جدا باس لتھے او دے نال ہاتھ کوئی نہ ہے مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے بھئی میں لکھ دفعہ کھاں او دے ہاتھ نال کوئی نہ پہلا سوار زینب دمان دوجہ سوار ای اکبر دا بابا تفصیل نہیں پڑھتا انتظار نہ کراما دوجہ سوار اکبر دا بابا زینب دا ویر جداں بھج دے ہوئے گھوڑے تو لتھے نا ود منہ دے بھار مٹی تے جھڑے تریہ سوار مرد نہیں مستورے علی دا خائصہ پتر نہیں علی دی دھیے جڑے پہلے دو سوار لتھن ادامی دے دن لتھن جڑی تری لتھی ہے یارہ لے دن لتھی ہے ضروری نہیں میں گھنٹہ پڑھاں تے مسائب ہوئے جی ہائے کرو تو جڑے پہلے دو سوار جھڑے نے گھوڑیاں تے چڑھن بھی جان دیا ہیں اے گھوڑیاں تو لاہن بھی جان دیا جڑی یارہ لی دن لتھی ہے نقدہ معاملہ تے چڑھی آئی ہے نقدہ معاملہ تو لتھی آئی حالت کیڑی ہے بھراواں دی مقتل گاج لتھی ہے کھلوتے اوٹ تو علی دی دھی لے پئی سجے کھبے وے کے پیا دی لتھا تہی تھائیں آئی ہے
اللہ جانے میرا غریب بھرا میں تھائی سلام پیا کرے نا اللہ جانے میرا غریب بھرا کتھے اچانک نگاہ خائصہ پئیے پتھران دے ڈھیر دے ہاتھ پسے گردانان زینب دے ہتھا دے کونی نال پتھر اٹھائیس پتھر دے تلو بھرا دی لاش برآمد ہوئیے سار نال کوئی نہیں علی دی بھی ترے سوال کیتن رو کے پیا دیئے مدینے اللہ حسین تو ہیں پتھر دے ڈھیر تلو آواز آئی سنیان ہوا غریب مایا رو رو کے پیا دیئے جے حسین تو ہیں بد بین نو دسا این راسو کا یا آخیا این لباسو کا یا آخیا این سبابو کا یا آخیا رو کے پیا دیئے جے حسین تو ہیں بد میں دسا تیریاں رگا کہے کٹیاں مرحبا 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 اللہ ہائے قبول کرے بھئی ماتم کر گیا دیئے مندہ صاحب تیرا لباس کہے لٹیا مندہ صاحب تیری انگل کہے کٹیا پتھرہ دے دھیت دے تڑپیا حسین رو گیا دے نالیا اتنے جو سوال کی دے دیا اگر اجازت دے ایک سوال حسین کرے رو کے پیا دے اتنے سوال کی دے دیا اسے گل دا جواب دے این رداؤ کے یا اختی زینب اور مندہ صاحب تیرے سارے دا ملکہ کتھے اعظم اللہ وجود